میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ماخی شعبان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ ہے، یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ غفلت سے نکلنے اور عبادت کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ماخی شعبان کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماخی شعبان سے ایک خاص تعلق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماخی شعبان بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، اور اسی مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت گہرا پیغام ہے۔ غفلت کے وقت کی گئی عبادت کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا عمل بہترین حالت میں پیش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظری رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ رات رحمت اور مغفرت کی رات ہے، مگر دل میں موجود کینہ، بغض اور دشمنی مغفرت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سوچئے، اگر نمازیں ہوں، روزے ہوں، عبادت ہو، مگر دل میں کینہ ہو تو پھر بھی مغفرت رک سکتی ہے۔ اس لیے شعبان ہمیں سکھاتا ہے، معاف کرنا سیکھیں، دل صاف کریں، رشتوں کو درست کریں۔ میرے عزیزوں، ماخی شعبان ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، سنبھل جاؤ۔ آئیے ہم عہد کریں، شعبان کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے اعمال سنواریں گے، دلوں کو صاف کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ماخی شعبان کی قدر کرنے اور رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے، آپ کا سبسکرائب بھی ایک نیکی ہے۔